غریب نواز کا دین یہ نہیں تھا کہ غریب نواز کا دین یہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کسی چیز پر مالی کو مختار نہیں ہے، ان کی پاور نہیں ہے، بلکہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر یہ بات ثابت کر کے بھی دکھائی جب مدینے سے آنے والے دین کے معین الدین کا عالم یہ ہے کہ اس کی پاور انا ساگر پہ ہے، اس کی پاور انا ساگر پہ ہے۔ راجا نے کہہ دیا پانی نہیں ملے گا، راجا نے کہا نہیں ملے گا، میرے خواجہ نے کہا ابھی ملے گا، اور ایسا پانی ملے گا، ایسا پانی ملے گا، وہ سب پانی کو ان کا پانی ہو جائے گا، تم کو سیراب رہو گے پانی سے، وہ پیاسے رہیں گے پانی سے۔ غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو بھیجا، انا ساگر کو روک دیا گیا ہے، چاہو انا ساگر کے پاس جاؤ، کٹورا لے کر کے کھڑے ہو جانا، کچھ مت بولنا، صرف اتنا کہنا کہ تجھ کو معین الدین نے بلایا ہے۔ فقیر کھڑا ہو گیا، مرید نے کہا انا ساگر غریب نواز نے بلایا ہے، سارا انا ساگر اس کٹورے کے اندر سما گیا۔ بتاؤ جب ہندوستان میں آنے والے غریب نواز کی پاور کا یہ عالم ہے تو پورے انا ساگر کو اپنے کافے میں سمیٹ لے، تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی پاور کا عالم کیا ہوگا جب ہندوستان کا غریب نواز اپنے ایک کٹورے میں انا ساگر کو سمیٹ سکتا ہے تو مدینے والا اپنے تمام امتیوں کو بروز قیامت اپنے سائے میں سمیٹ۔ شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے، شیر ہے نا میں شکر کہ جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ وہ ساتھ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر سرکاروں نے جانے نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مفتی اعظم ہند کا ہاتھ پکڑ کر کے روک لیو، کہاں چلے؟ نہیں، بلکہ تمہارا راستہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مگر میری سرکار نے جانے نہ دیا۔ بات یہ کر رہا تھا اس دین پر رہو جس دین کو غریب نواز لے کر کے آیا، اور میں نے آیت کریمہ بھی اسی کے تحت پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ آتا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی بات کرو، جن چیز کو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے، ذمہ کیا ہے، اس پر پابند رہو، اور جن چیز سے رب نے منع کیا ہے ان سے دور رہو۔ اللہ نے چغل خوری سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے دور رہو۔ اللہ نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے دور رہو، بلکہ آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا جب آدمی کوئی توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی دل کے اندر سختی پیدا ہوتی رہتی ہے، وہ نیک محفلوں سے دور ہوتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ نمازوں میں دل نہیں لگتا، وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر گناہ پھنسے پڑے ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہیں، اسی وجہ سے ہمارا دل دینی کام میں نہیں لگتا ہے، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، دینی کام کرنے دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کے بوجھ نے ہم کو روک لیا ہے دینی کام سے۔ جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر آیا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ۔ اور قسم خدا کی منہاج العابدین میں امام غزالی فرماتے ہیں ایسے عالم میں اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو اس کے یہ گناہ کفر تک لے جا سکتے ہیں، کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ گناہوں کی بدولت اگر توبہ کر لو گے، اگر جو توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قسم خدا کی گناہوں کو ایسے مٹا دیا جائے گا جیسے تم نے گناہ کیے۔ سبحان اللہ۔ تائب جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں، غیبت سے بچیں۔ غیبت ایسی بیماری ہے، ایسی چیز ہے جو سماج میں جھگڑے اور فساد کا باعث بنتی ہے۔ غیبت کر دی کسی کی غیبت کر دی اور نقصان تمہیں ہے، فائدہ اسے ہے جس کی غیبت ہو، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے نامہ اعمال میں سے نیکیاں کاٹ کر کے ادھر ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عاصم حاکم، وہ نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ ایک دن نماز تہجد چھوٹی تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کی نماز تہجد چھوٹ گئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز تہجد آج چھوٹ گئی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں سنو، نماز تہجد تو چھوٹ گئی مگر ایک جماعت راتوں رات انہوں نے نوافل پڑھے، راتوں رات اللہ کی عبادت کی، مگر صبح کو انہوں نے جو ہے نا میری چغلی کی، میری غیبت کی۔ جتنی نیکیاں ان کو نوافل پڑھنے کی ملی بروز قیامت سب میرے نامہ اعمال میں دکھائی دیں گی، سب میرے نامہ اعمال میں دکھائی دیں گی۔
اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے توبہ کر لی, توبہ قبول نہیں ہو رہی, توبہ قبول نہیں ہو رہی, توبہ چھوٹی موٹی بات نہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک ایک گناہ کی توبہ کی, مار کر رہی بہت بھیانک. صرف ایک بات کی. بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے ہمارے تمہارے بارے میں, مگر دیکھی جائے تو بہت بڑی ہے. کیا بات تھی؟ فرماتے ہیں وہ بزرگ, بات یہ تھی کہ میرے یہاں ایک مہمان آئے, میں نے ان کو کھانے میں مچھلی رکھی, انہوں نے مچھلی سے کھانا کھایا, تناول فرمانے کے بعد جب وہ ہاتھ دھونے لگے تو میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی چھپا کر مٹی لے کر کے اس کے ہاتھ دھلوا دی. اتنے گناہ کی بنیاد پر 40 سال میں روتا رہا اور اپنے گناہوں کی میں اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرتا رہا, توبہ کرتا رہا. اور قسم خدا کی تم یہ سمجھتے ہو توبہ بہت ہلکی چیز ہے, ہلکی چیز نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک توبۃ النصوحہ حاصل کرنے کی کوشش کی, 30 سال تک, مگر توبۃ النصوحہ حاصل نہیں ہوئی. ایک دن نماز پڑھ کے عشاء کی سو گیا اور خیال کیا, یا اللہ میں 30 سال سے التجا کر رہا ہوں مگر توبہ قبول نہیں ہوتی, صرف ایک التجا ہے وہ پوری نہیں ہوتی. خاطب غیبی سے آواز آتی ہے, ایک شخصیت خواب میں آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے تو چھوٹی موٹی چیز کا سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ تو اس چیز کا سوال کر رہا ہے کہ جس کے بعد اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لیتا ہے. یعنی اگر رب کائنات کسی کی توبہ کو قبول کر لے تو اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, ان سے بے شک سبحان اللہ. توبہ کیا کریں. اور تصوف کی کتاب میں منہاج العابدین میں یہ ہے کہ مرید ہوتے نا, مرید ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ بھی مرید ہوئے ہوں گے, ہم بھی مرید ہوئے, تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے کہتے ہیں میں نے گناہوں کی زنا کی حالت ہوگی اور توبہ کی نہیں ہوگی, اور وہ حالت ہوگی جو نجاست کی حالت ہے, ناپاکی کی حالت ہے. بتاؤ ناپاکی کی حالت میں تم قبر کے اندر جاؤ گے تو مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس قبر کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس قبر کے اندر اژدہا ملے گا, سانپ ملے گا, بچھو ملے گا, عذاب ملے گا. روشنی نہیں ہوگی, اگر وہاں روشنی ہوگی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگی. آرام ہوگا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگا. اگر اس قبر کے اندر تم کو آرام رہا تو سکون ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہوگا. اپنے اعمال کو اتنے برے مت بناؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر کے اندر تم سے منہ پھیر لے. نوجوانوں ایک پیغام تمہارے درمیان اور چھوڑ کے جاتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر جب کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک گالی دیتا ہے, جب اس کی زبان سے ایک گالی نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں ایک بچھو کو پیدا فرما دیتا ہے. اور اس بچھو کی قوت, اس بچھو کی پاور اس بچھو کے پاس ہوتی ہے. اگر وہ بچھو دنیا کے پہاڑوں پر اپنا ڈنک مار دے نا, اپنا ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے. بتاؤ یہ جسم بہت نازک ہے, یہ ہڈیاں ہماری بہت نازک ہے, یہ لوہے کی نہیں ہے, یہ پتھر کی نہیں ہے, تو پہاڑ ریزہ ہو سکتا ہے. تو اس قبر کے اندر جو کالی دینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بچھو, اس قبر کے اندر جب وہ بچھو کٹے گا, جب وہ بچھو کاٹے گا, جب اس کا ڈنک لگے گا تو تمہارا اور ہمارا حال کیا ہوگا. ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر یہ ایک بوا بہت پھیل چکی ہے. بات بات پر گالی دینا چاہتے ہیں, بات بات پر گالی دیتے ہیں, گھروں کے اندر گالیاں دیتے ہیں. اور میں ایک پیغام والدین کے نام بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ تمہاری گالیوں کا اثر تمہاری اولاد پر پڑتا ہے. اگر گھر کے اندر باپ گلیانا ہے, باپ گالی دینے والا ہے, اولاد گالی دیتی ہوئی پیدا ہوگی. اگر باپ گالی باز ہے, اولاد گالی باز بنے گی. باپ اگر گالی دے گا بیٹے کے سامنے, جب کو بیٹا گالی دے گا اپنی اولاد کے سامنے, تسلسل چلتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا نماز پڑھے گا. باپ عابد ہوگا, بیٹا عابد ہوگا. باپ زاہد ہوگا, بیٹا زاہد ہوگا. ماں متقیہ ہوگی, بیٹا متقی ہوگا. ماں زاہدہ ہوگی, بیٹا زاہد ہوگا. والدین کا اثر اولاد پر پڑتا ہے, اور یہی اثر ایک شخصیت پر پڑا, یہی اثر ایک ذات پر پڑا. ادھر متقی ہے, ادھر متقیہ ہے, ادھر زاہد ہے, ادھر زاہدہ ہے, ادھر عابد ہے, ادھر عابدہ ہے, ادھر مفتیہ ہے, ادھر مفتی ہے, ادھر محدثہ ہے, ادھر محدث ہے. ادھر علم کا سمندر ہے, ادھر علم کا سمندر ہے. جب ان دونوں سمندر کا ملان ہوا تو بنا ایک سنگم. اسی سنگم کو دنیا غریب نواز. ادھر سید غیاث الدین ہے, ادھر حضرت فاطمہ ہے. جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو ایک طرف زاہد ایک طرف زاہدہ, تو جب ان دونوں سمندروں کا ملان ہوا
تو ان دونوں سمندروں کے میلان سے بنا ایک تقویٰ و طہارت زہد و ورع کا سنگم، اس سنگم کو آج دنیا عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھو کہ دنیا میں ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. کتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، حشر کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. سمجھتے ہیں کہ ہم حشر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں بچنے والا. اتنی خرابیاں معاشرے کے اندر، اللہ اکبر. سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ عذاب نہ آ جائے. اور سنو، یہ تو تمہارے اور ہمارے نبی کا صدقہ ہے جو عذاب نہیں آیا، ورنہ پہلی امتوں نے ایسے ایسے گناہ کیے تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا. یہ پچھلی امتوں کی ہسٹریاں، بنی اسرائیل پر عذاب، قوم نوح پر عذاب، مگر مصطفیٰ جانے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. نمازوں کی پابندی کریں. غوث اعظم غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کریں. غریب نواز کی تعلیمات یہ ہے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ نماز کے سوا کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. غریب نواز فرماتے ہیں نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک راز کی بات جس میں بندہ اپنے پروردگار سے. یہ ہے ہمارے غریب نواز. یہی غریب نواز جب تقویٰ و طہارت کا سنگم اس ہندوستان کی دھرتی پر آیا ہے نا، تو اس سنگم سے ٹکرانے کی کوشش بڑے بڑے طوفان نے کی ہے، مگر وہ ٹکرایا، ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا. اگر ایمان مضبوط ہے تو بد عقید ہی کی کتنی ہی بڑی آندھی آ جائے گی، ٹکرا کر کے چکنا چور ہو جائے گی، واپس ہو جائے گی، تمہارا کچھ نہیں نکالتا. بتایا نہیں کنتم صادقین، کامیابی تمہیں کو ملے گی، کامرانی تمہیں کو ملے گی. بس شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن ہو جاؤ، سچے ایمان والے ہو جاؤ. ہمارے معاشرے کے اندر چغل خوری، غیبت، حسد، کینہ، تمام چیزیں، شراب نوشی. بتاؤ وہ شراب نوشی اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب سے، جوئے سے، ازلام سے، ناپاکی سے، ان سے بچو، ان سے بچ جاؤ گے. لعلکم تفلحون، ان سے بچنا تمہارا کام ہے، اور کامیابی عطا فرمانا یہ میرا کام. اللہ کامیابی عطا فرما دے گا. ہمارے تمہارے درمیان بے شمار خرابیاں جنم لے چکی ہیں. قسم خدا کی ان تمام خرابیوں سے بچنے کی کوشش کریے گا، غیبت سے دور رہنے کی کوشش کریے گا، جھوٹ بولنے سے دور رہنے کی کوشش کریے گا. قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے کرام کاتبین جو ہمارے اعمال کو، اچھے ہوئے اعمال کو لکھتے ہیں، اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرے کی غیبت کرو گے، فائدہ کیا نکلے گا؟ کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. بس اتنا ہو سکتا ہے جتنے تم نے نیک عمل کیے ہیں، جتنے اچھے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد. اللہ غیبت برباد کر دیتی ہے، ہمارے صالحات کو ختم کر دیتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غیبت اس طریقے سے ہمارے صالحات کو برباد کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، جس طریقے سے آسمانی بجلی اگر کسی کے اوپر پڑ جائے، گر جائے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز ہو، پتہ نہیں لگتا کہ اسی طریقے سے ہمارے صالحات ختم بالکل ختم. نسیم میں سیاہ آدم آئی ہے، تو یہ کسی اور کی بھومی نہیں ہے، بلکہ یہ بھومی آدم علیہ السلام کی ہے. یہ ہندوستان کی بھومی آدم بھومی ہے. بے شک فلانا بھومی نہیں، امادہ بھومی نہیں، آدم بھومی. اور سنو، یہ تو غریب نواز آئے، اگر اس وجہ سے منسوخ کیا جائے کہ کوئی اس کو بساتا ہے، تو بسانے میں اگر کسی کا نام ہے تو وہ غریب نواز کا ہے. اس کی نسبت سے اس بھومی کا نام یہ خواجہ کا ہے. ایک بات میں بتاؤں، غریب نواز اس ہندوستان کے راجا وراثت ہوتی ہے نا، وراثت. اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مومن ہے تو بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی. اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو بھی بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی. اگر بیٹا مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے، تو وہ بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہے. یعنی کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملتی، مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملتی. زمین کس کی؟ ارے مسکرا کے بولو، آدم علیہ السلام کی. اور مسکرائیے، بولیے آدم علیہ السلام کی. زمین ہے آدم علیہ السلام کی. باپ ہے مسلمان، نقطے کی بات، باپ ہے مسلمان،
تو اس کا وارث بھی کوئی کافر راجا نہیں بلکہ میرا خواجہ ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت. کوئی اور نہیں اس ہندوستان کا وارث خواجہ غریب نواز ہے. غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ہسٹری بہت بتائی مگر کتنی بتا لو پوری رات بیان کر لو غریب نواز کی ہسٹری اور آپ کی جو دینی کارنامے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک دو کلمہ تھوڑی پڑھایا 3-4 تھوڑی پڑھایا یہ یہاں سے وقت تو آواز ہے پاکستان بھی ہے شامل افغانستان بھی ہے شامل بنگلہ دیش بھی ہے شامل سب پہ حکومت کسی کی ہے تو میرے خواجہ کی مسلمان دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے کس نے کیے میرے غریب نواز نے کیے. اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے مگر اسلام مسلمان پہلے بھی تھے مگر اس طریقے سے اسلام عروج نہیں پایا. اس طریقے سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت نہیں ہوئی. اس طریقے سے اسلام نے ترقی نہیں کی. اس طریقے سے اسلام نے کامرانی حاصل نہیں کی. ادھر سے جب غریب نواز چلے گئے مصطفیٰ کے روزے سے جب ہند کی جانب غریب نواز چلے گئے تو قسم خدا کی کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کہاں چلے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ چلے. کیوں چلے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پہ میں بادشاہت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا تھا وہاں تو لوگ پہلے بھی پہنچ چکے بادشاہت نہیں کر پائے. غریب نواز نے کہا تھا کیا لے کر کے گئے تھے تو کہا تھا کہ لوگ آئے تھے بھالے لے کر لوگ آئے تھے لشکر لے کر لوگ آئے تھے تلوار لے کر مگر کامیابی نہیں ملی. غریب نواز نے فرمایا تھا سنو میں نہ لشکر لے کے جا رہا ہوں نہ بھالے لے کے جا رہا ہوں نہ میں تلوار لے کے جا رہا ہوں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر مدینے سے مصطفیٰ کا کردار لے کر کے جا رہا ہوں. جب وہی کردار لے کر کے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے اس وقت ایک راجا تھا اس کا نام تھا پتھورا رائے. کیا سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ جی جی بے شک. کیا نام تھا؟ پتھورا رائے. غریب نواز آئے آخر کے غریب نواز نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کے عقیدت مند ہونے لگے. اب ایک عقیدت مند پر پتھورا رائے نے شروع کر دیا ضرور. اب میں وہ ہسٹری کھولنے کے لیے جا رہا ہوں اسلام کیسے پھیلایا ہندوستان میں کیسے ظلم کرتے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی سرکار پتھورا رائے نے غریب نواز نے فرمایا اپنے پیغام دے دیا کافی پیغام لکھا کہا پتھورا رائے کو جا کر پیغام دے دیا مگر اس کے باوجود بھی پتھورا رائے نہیں آیا. کافی آیا آنے کے بعد غریب نواز نے فرمایا کیا ہوا کہ سرکار نہیں مانتا. اچھا نہیں مانتا. غریب نواز کا جواب سنیا. غریب نواز نے فرمایا کہ اس پتھورا کو جملہ تو بہت کرتا اس پتھورا کو ہم زندہ گرفتار کروا دیں گے. زندہ گرفتار. اتنا جھوٹا سرکار غریب نواز نے بولا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکل جائے تو اللہ رب العزت کو زندہ گرفتار. اتنا جملہ بولا انہی دنوں میں سلطان معز الدین شام عرف شہاب الدین غوری جن کو کہا جاتا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اس پتھورا کے لشکر سے انہوں نے مقابلہ کیا اور مقابلہ جب ہوا تو اسلام تو اسلام ہے نا مسلمان تو مسلمان ہے نا. مسلمانوں کے ساتھ چاہے نہ بم ہو نہ بارود ہو نہ تلوار ہو مصطفیٰ کے ساتھ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو وہ اللہ کی تعین رہتی ہے. مصطفیٰ کے ساتھ اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی چیز رہتی ہے تو وہ ان کی امداد رہتی ہے. مصطفیٰ جاری رحمت کا کرم رہتا ہے. اس بھی تو اٹھا کر کے بڑی ہوتی ہے. ان لوگوں نے بھی جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہم تم کو ختم کر دیں گے کیسے ختم کر سکتے ہیں. ارے ہم بدر کے اندر ہم کتنے تھے بدر کے اندر 313 تھے سامنے 1000 کا لشکر تھا وہاں ہم برباد نہ ہو سکے. لوگوں نے چاہا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. منظر اب بولے گا کھل کر کے مکہ میں لوگوں نے چاہا اسلام کو مٹا دیا جائے. بتاؤ کون کا مکہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے جو اعلان فرمایا تھا اسلام کا کہا تھا وہ لوگوں کو کلمہ پڑھو. اس وقت کتنے مسلمان تھے چند مسلمان تھے. لوگوں نے مٹانا چاہا. ابو جہل نے چوکے چراغ پہ کھڑے ہو کر کے میٹنگیں کی تھی. ان کا
इक़्तिदार था, चंद मुसलमान थे, कुछ ना बिगाड़ सके, कुछ ना कर सके। उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत पर बेशुमार जुल्म सितम किए गए। मुस्तफा जाने रहमत को हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत फरमा करके मुस्तफा जाने रहमत मदीना तशरीफ ले गए थे। इनसे ये देखा ना गया, इन्हें ये खबरा ना हुआ कि मुसलमान अमन अमान के साथ कैसे रहते हैं। ये काफिरों की पुरानी आदत है कि मुसलमानों को ये अमन अमान के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। और नहीं, ये कुरान भी कहता है ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये कहते हैं कि बदर के अंदर मुसलमानों ने लड़ाई छेड़ी थी, ये कुफ्फार से कुफ्फार मक्का से। नहीं, हिस्ट्री का जायजा लीजिएगा। तो मुस्तफा जाने रहमत मदीना में पहुंचे हैं तो इससे इन्हें गवारा नहीं हुआ मुसलमानों का रहना। इन्हें दुश्वार, मुसलमान मदीने में आराम से कैसे रह रहे हैं, मदीने वालों ने कैसे जगह दे दी है। तो इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। वो लड़ाई हुई बदर के मैदान में, बदर के अंदर वो लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई के अंदर मुसलमानों का जो लश्कर था उसके अंदर 313 लोग थे, 313 अफराद थे मुसलमानों में। मुस्तफा जाने रहमत के साथ साथ थे। उधर से 1000 का लश्कर था। एक रिवायत के मुताबिक 250 लोग सामने खड़े हैं, 313 है। उधर तलवार है, उधर सब कुछ है, अथॉरिटी है, पावर है, इक़्तिदार है, उनके पास सामान है, पैसा है, रुपया है, दौलत है, सब कुछ है। मगर इधर क्या है? इधर है तो इधर है तो खुदा की इमदाद है, मुस्तफा का करम है। उधर तलवार से लोग लड़ रहे थे, इधर मुस्तफा के करम पर लोग टंगी, इधर मुस्तफा के करम पर लोग सिर्फ पेड़ों की शाखों से लड़ रहे थे, पेड़ों की शाखों से। जो काम तलवार नहीं कर रही थी, इन मुसलमानों के हाथों में वो जीतो, वो काम सिर्फ दरख्तों की टहनी, दरख्तों की डंडी कर रही थी। बारगाह में तुझे मग़फ़िरत अता फरमा। मालिक मौला, इस सब का सवाब हम सबसे पहले आका और मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। हुजूर के वसीले से जुमला अंबिया और रसूल की बारगाह में नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। जुमला सहाबाए किराम, सहाबियात, ताबईन, ताबिआत, ताबईन, ताबिआत, जुमला शुहदाए किराम, शहीदान हुनैन, शहीदान बदर, शहीदान उहुद, शहीदान करबला की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मालिक मौला, जुमला शुहदा की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। हज़रत इमाम हसन और हुसैन, हज़रत इमाम बाक़र, इमाम जाफर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ पीर मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। आपके शयूख व असातिज़ा, आपके खुलफा व तलामिज़ा की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मालिक मौला, इस सब का सवाब खुसूसियत के साथ ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा गरीब नवाज की मुक़द्दस बारगाह में नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। मालिक मौला, आपके आबा व अजदाद, आपकी औलाद, आपके अज़वाज, आपके शयूख व असातिज़ा, आपके तलामिज़ा, आपके खुलफा की अरवाह को नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। मालिक मौला, आपके तमाम मुताल्लिक़ीन, आपके तमाम खानदान वालों की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मालिक मौला, हमने ये गरीब नवाज की याद में छोटा सा प्रोग्राम किया है। मालिक मौला, इसको अपने फज़ल व करम से अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। मालिक मौला, गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के सदक़ा व तवस्सुल हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मालिक मौला, हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गरीब नवाज के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमा। मालिक मौला, इस सब का सवाब बरेली के कलंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान क़ादिरी बरेलवी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुज़ूर मुफ़स्सिर आज़म हिंद, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा तहसीन रज़ा खां, अमीर शरीयत, हबीबुल उलमा, खालिद मिल्लत, हुज़ूर ताज शरिया बदर तरीक़ा, अल्लामा रिहान मिल्लत, तमाम बुज़ुर्गान दीन, खानवादे रज़विय्या के तमाम बुज़ुर्गान दीन। मालिक मौला, अल्लामा नकी अली खां, अल्लामा रज़ा अली खां की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मालिक मौला, बरेली की सरज़मीन पर आराम फरमा तमाम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र करते हैं कबूल फरमा। खुद में बरेली शाहदाना वली की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मालिक मौला, तमाम औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, मशाइख़ इज़ाम, अहले तरीक़त, जुमला औलिया उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा की अरवाह को नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। मालिक मौला, जहाँ पर जितने लोग हाज़िर हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया बचाया है, मालिक मौला, उनके घर से, उनके आबा व अजदाद जो रूहें उनके घर से जा चुकी हैं, उन सब अरवाह को नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। जुमला मुस्लिमीन, मुमिनीन, मुमिनात की अरवाह को नज़र करते हैं मक़बूल फरमा। मालिक मौला, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। क़ुर्ब इल्लिय्यीन में जगह नसीब फरमा। मालिक मौला, गरीब नवाज के सदक़ा व तवस्सुल, गौसे आज़म के सदक़ा व तवस्सुल, हमारे कारोबार में, रोज़गार में, मकान दुकान, खेती कल्याण में बरकतें अता फरमा। मुसलमानों पर अपना खास फज़ल व करम फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं उनको बरी फरमा। जो जेल के अंदर, कैद खानों के अंदर है, उनकी रिहाई का गैर से इंतज़ाम पैदा फरमा। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे। जो बेरोज़गार हैं उनको
کو روزگار عطا فرما مالک مولا ہمارے قوم مسلم کے نوجوان بچیاں جو فتنہ ابتداء میں پھنس رہی ہیں مالک مولا ان کو ہدایت نصیب فرما قوم مسلم کے نوجوان بچوں کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما تعلیم کی طرف رغبت پیدا فرما مالک مولا غریب نواز کے صدقہ و توسل ہماری غریب نواز ہماری یہاں حاضری قبول فرما مالک مولا غریب نواز کے صدقہ و توسل ہم پر فضل و کرم فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ کے خوف سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما خشیت الہی دل کے اندر خشیت الہی دل کے اندر اور خلوص پیدا فرما مالک مولا ہماری نیکیوں کو قبول فرما ہمارے سیئات کو متبدل بالحسنات فرما نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری دعا کو نبی کے پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے مقبول فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق عطا کرے علم خدا کے واسطے قادری کر قادری قادریوں کو اٹھا قدر عبد القادر قدرت خدا کے واسطے یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول حق شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہید مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے نزع کی تقریب کو شان میں دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب تک کرنے قبر میں وہ تو خواجہ پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب تک کرنے قبر میں قطب عالم اعلی حضرت احمد رضا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا یا الہی جب رضا خوابین کی ہنس نظر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ